بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں 3۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ کو، ہم مریم نواز صاحبہ کو تحریک عدم اعتماد پر منا لیں گے، کیا وجہ ہے؟ دوسری بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ نون لیگ آخر کیا وجہ ہے کہ ان ہاؤس چینج پر یا تحریک عدم اعتماد پر راضی نہیں ہو رہی؟ یعنی دونوں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، بالکل الٹ موقف نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری بات کہ شہباز شریف صاحب نے کل عدالت میں اپنی پیشی کے دوران ایک ایسا ثبوت پیش کیا ہے کہ سب کے سب دنگ رہ گئے ہیں۔ وہ ثبوت کیا تھا؟ یہ 3 باتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہیں۔ نون لیگ نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نون لیگ نے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کچھ نے اسے یو ٹرن کہا، کچھ نے کہا ایک زرداری سب پہ بھاری ہو گیا، کچھ نے کہا آخر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اپنی لائن پہ لگا لیا۔ بہت بڑے بڑے تجزیہ کار، ہر کسی کی، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہر کسی کو رائے دینے کا حق ہے اور ہر کسی کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ البتہ رائے تھوپنا کسی پر وہ غلط بات ہوتی ہے۔ میری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ نہیں بھی کر سکتے، لیکن اس میں کچھ اگر آپ اس کو لاجیکلی پیش کرتے ہیں، دلیل سے پیش کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو چلیں۔ میں اسی طریقے سے کہوں کہ پارٹی کی، نون لیگ کی پارٹی کی پارلیمانی اجلاس ہوا، اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ نے چند اہم باتیں کی نا میڈیا کے ساتھ، وہ باتیں بڑی اہم تھیں، ان کا میں نے بڑا کرٹیکل انالیسس کرنا ہے۔ پہلی بات اس میں انہوں نے یہ کی کہ اگر میں آپ کے سامنے آج ساری تفصیل کھول دوں کہ یہ کس طرح اپوزیشن کی منتیں کر رہے ہیں، یعنی حکومت والے، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ لیکن اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ ایک طرح سے پی ڈی ایم کی ترجمانی کر رہی تھی، نون لیگ کی تو کر ہی رہی تھی لیکن پی ڈی ایم کی۔ ابھی تک کسی حکومتی ممبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ انہوں نے بالکل غلط کہا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں یہ تفصیل کھول دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ منتیں کر رہے ہیں حکومت والے اپوزیشن کی۔ بھائی یہ منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ سچ کہا ہے، ٹھیک ہے نا، میں کوئی فتویٰ دینے کے موڈ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس پوزیشن میں ہوں اور نہ ہی میری یہ عادت ہے، میں کہتا ہوں اگر انہوں نے یہ سچ کہا ہے تو پھر کوئی بہت بڑی بات ہے کہ یہ منتیں کیوں کر رہے ہیں۔ آخر ان کو کچھ پتہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ان کو کچھ پتہ ہے کہ کس سٹیج پہ ہو رہی ہے وہ گڑبڑ۔ ایک بات تو یہ کی انہوں نے، بہت ہی اہم بات، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب حکومت کو این آر او نہیں ملے گا، جیسے ان کے لیے سپیس تنگ ہو رہی ہے، اب ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ منتیں واقعی ہو رہی ہیں، کسی بھی لیول پہ ہو رہی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے ہمارے ساتھ، یہ تب ایسے نہیں منتیں ہو رہی۔ اچھا، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کیونکہ جب ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے گورنمنٹ کے اپنے ذرائع بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فلاں سے بھی سپورٹ حاصل ہے، فلاں سے بھی، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی نام لیتے ہیں اور کچھ انٹرنل فیکٹرز کا بھی نام لیتے ہیں، اور وہی فیکٹر جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہوتے ہیں۔ آگے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ دوسری بات انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جس وقت ہم مناسب سمجھیں گے، یہ بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں، اس وقت استعفے بھی دیں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے، اور اب وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے یا نون لیگ نے یا اپوزیشن نے اپنی اسٹریٹجی ری شیڈیول کی ہے، اپنی اسٹریٹجی اس ری شیڈیول کی ہے، ری وزٹ نہیں کی، یعنی کہ اس کو بالکل بدلا نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی چینج لائی ہے یا ری شیڈیول کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ استعفے، لانگ مارچ کا آپشن ابھی تک باقی ہے، اور جب ہماری اطلاعات کے مطابق یہ لانگ مارچ مارچ میں ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ کسی نے کوشچن کیا نا کہ آپ اور پیپلز پارٹی کے یعنی پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں اور پیپلز پارٹی کے ایک پیج پر نہ ہونے میں کتنی صداقت ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ انہوں نے ایک شعر کا مصرع پڑھا۔ اور پھر جب کہا کہ بلاول صاحب تو عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب جب تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں، جب وہ اس کو پی ڈی ایم پہ معاف کیجیے گا، ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، جب وہ اس کو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ لے آئیں گے اس وقت دیکھیں گے۔
اور ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ آپ کی صحافی نے پوچھا سوال کیا کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے. یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ ایک ایک پوائنٹ پہ نا میری عادت ہے میں بہت زیادہ ڈیپلی جا کے اس پہ کانسنٹریٹ کرتا ہوں، سوچتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے کہا جب یہی عدم اعتماد کی بات چل رہی تھی، یہ بڑی بات ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ نون لیگ کیوں نہیں چاہتی عدم اعتماد. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے. اچھا انہوں نے سوال کیا سوال کیا کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں. ذرا سوچئے گا صحیح، اس پہ سوچئے گا. سوال کیا جواب کیا دیا مریم نواز صاحبہ نے. سوال صحافی نے کیا کہ بلاول صاحب تو بار بار تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، اس پر تو انہوں نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم میں جب لائیں گے تو اس وقت ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی صحافی نے بات یہ کر دی کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس سلسلے میں، یعنی تحریک عدم اعتماد کے بارے میں یا ان ہاؤس چینج کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے. تو مریم صاحبہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جن قوتوں کو ہم پالیٹکس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پھر ہم ان کو اس طریقے سے پالیٹکس میں نہ کریں، ان کا سہارا نہ لیں. یہ ذرا میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اس سے کہ انہوں نے سوال کیا انہوں نے جواب کیا دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور آخر پر مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی جس سے میں ذاتی طور پہ اتفاق نہیں کرتا. جی ہاں، میں ایک صحافی کے طور پہ ایماندارانہ رائے یہ ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو، ان سے بہت سارے ان کے جو سننے والے ہیں، میرے سننے والے ہیں، اتفاق کریں، ان کے ووٹر سپورٹر اتفاق کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ نیب کو اپوزیشن نے بھگت لیا، ظلم سہ لیے، اب یہی نیب رہے گا، کوئی آرڈیننس نہیں آئے گا، اب حکومت بھی یہی نیب بھگتے گی. ایک بار آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بھی سیم یہی بات کی تھی احتساب عدالت سے باہر نکلتے ہوئے، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ ہم نے بھگت لیا اب یہ بھی بھگتیں. یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی. ٹھیک ہے، اس بات سے میں انتہائی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ اصولی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی خیال یہ ہے کہ آپ نیب کو پھر آ کے بارگیننگ ٹول کے طور پہ، آپ انتقام کے ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ نیب کے خلاف سپریم کورٹ بھی بول چکی، اپنے ریمارکس کیا، اپنے فیصلے دے چکی، اور ہائی کورٹس بھی، 5 ہائی کورٹس بھی بول چکے، فیصلے دے چکے، اور اسی کے ساتھ ہیومن رائٹس کے سارے ادارے اس پہ تنقید کر چکے. براڈ شیٹ کے سی او سے لے کر سب، مطلب پوری دنیا میں ایک بدنام، پوری پولیٹیکل پارٹیز، پورے عوام، پوری بیوروکریسی اس سے تنگ، بہت کچھ. تو جب وہی نیب غلط ہے تو پھر وہ غلط ہی ہے، پھر اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، پھر اس میں آرڈیننس لائیں یا قانون سازی کریں. پھر یہ کہنا کہ اب یہ بھگتیں اور اسی طریقے سے آپ کے بھی اوپر یہی الزام آئے کہ آپ بھی اس کو بارگیننگ ٹول کے یا آپ بھی اس کو انتقام کے ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں گے اپنی اپوزیشن کے خلاف یا اپنے اپوننٹس کے، پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف، تو میرا خیال ہے یہ اس اصول کے خلاف ہے جس اصول پہ آپ نے سیاست شروع کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. ساتھ ہی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ بھائی تحریک عدم اعتماد نون لیگ، تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحب، اچھا ان سے پہلے نا انہوں نے کہا کہ یہ اے پی سی جب ہو رہی تھی نا، آل پارٹیز کانفرنس، راجہ پرویز اشرف صاحب نے، ظاہر ہے سابق وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت بڑے رہنما ہیں، قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اور جس کی بنیاد پہ یہ پی ڈی ایم بنی تھی، تو وہاں ڈسکشن ہوا تھا اور ہم نے تمام یہ کہا تھا، اتفاق کیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تمام جمہوری طریقے استعمال کیے جائیں گے، اور عدم اعتماد بھی ایک جمہوری طریقہ ہے اور وہ جمہوری طریقہ ہم استعمال کریں گے. اور ساتھ ہی ان سے صحافی نے سوال کیا کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں مان رہی یا نون لیگ نہیں مان رہی، تو انہوں نے کہا کہ ہم مریم نواز صاحبہ کو اعتماد میں لے لیں گے، ہم مریم نواز صاحبہ کو منا لیں گے کہ وہ تحریک عدم اعتماد پر مان جائیں، یعنی تحریک عدم اعتماد پر اعتماد میں ان کو لے لیں گے. پیپلز پارٹی، میں آتا ہوں اس پر کہ نون لیگ کیوں نہیں مان رہی، کچھ تو میں نے بتا دیا، اور میں یہ بھی بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب نے کل عدالت میں کون سا ثبوت پیش کیا ہے اپنے حق میں. نون لیگ کیوں نہیں مان رہی میں یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں
کہ پیپلز پارٹی اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے، اتنی پر اعتماد کیوں ہے؟ کیا وہ کسی یو ٹرن لینے کے چکر میں ہے؟ کیا وہ کسی ڈیل کے چکر میں ہے؟ کیا وہ کوئی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے؟ کیا وہ صرف وقت ٹالنے کے چکر میں ہے؟ یا واقعی بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نمبرز پورے کر لیے ہیں؟ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا یہ پی ڈی ایم کا جو 4 فروری کو اجلاس ہو رہا ہے نا، سربراہی اجلاس، اس میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، اس میں پتہ چلے گا کہ نمبرز ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، پھر تو ان کو کھلی چھوٹ دیں گے، پھر تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ ان کو کھلی چھوٹ ملے گی کہ جی بالکل آپ جو ہے نا آگے بڑھیے اور جناب آپ ان ہاؤس چینج لے آئیے، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جس پر میں اس حصے پر آ رہا ہوں کہ نون لیگ کا اجلاس ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد نواز شریف کے بیانیے کی نفی ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا عدم اعتماد یا ان ہاؤس چینج ایک آئینی اور قانونی آپشن ہے، تو پھر یہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کی نفی کیسے ہو گئی؟ آخر یہی نون لیگ بھی کہتی تھی، آخر یہی اور لوگ بھی کہتے تھے کہ ان ہاؤس چینج یا تحریک عدم اعتماد یا نو کانفیڈنس موشن یہ تو قانون کا حصہ ہے، یہ تو آئین کا حصہ ہے، یہ تو سیاست کا حصہ ہے، یہ تو کوئی ممنوع نہیں ہے، یہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی اقدام نہیں ہے۔ لیکن کیوں کہہ رہی ہے نون لیگ اور اس کے ممبران اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور باقی کہ یہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کی نفی ہوگی، یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کی نفی ہوگی؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان ہاؤس چینج ہے یہ کنٹرول ٹاور کے اشارے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشارہ ہوگا اس اشارے پہ کچھ نہ کچھ ڈیل بھی ہوگی، پھر اس اشارے پہ کچھ نہ کچھ معاہدہ بھی ہوگا، اور اس اشارے پہ کچھ لو کچھ دو بھی ہوگا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، اور یہ 2 دن پہلے ہوئی ہے، آپ نے دیکھا بھی کل اس کا سوشل میڈیا پہ بڑا مذاق بھی بنا اور بہت کچھ ڈسکس ہوا۔ جنرل باجوہ صاحب ایک غالباً اسلام آباد پریس کلب میں ایک پروگرام میں گئے، اور وہاں پہ وہ سنڈے برانچ تھا غالباً، تو وہاں پر تو ایک صالح ظافر صاحب نے سٹوری وہ کی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کے جناب اس طرح سے آئے، اور پہلے تو بڑا سیکیورٹی کے ارینجمنٹ تھے وغیرہ، پہلے تو انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ سجے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے وہ سارے سیکیورٹی کے پردے ہٹا دیے، اور سیکیورٹی کے ارینجمنٹ وہ گھل مل گئے ان لوگوں کے ساتھ جتنے 20-25 لوگ بیٹھے تھے، فیملی ان کے ساتھ، ان کی فیملی بھی تھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، تو اسی طریقے سے قطار میں لگ کے انہوں نے وہ آملیٹ کے لیے بھی قطار میں لگ کے وہ انتظار کیا، اور پتہ نہیں 15-20 منٹ گزر گئے، اور انہوں نے اپنی باری پر کسی کو یہ نہیں کیا کہ جی میں نے پہلے لینا ہے، اس طریقے سے بڑی تعریف کی۔ تو پھر صالح ظافر صاحب کے بڑا مذاق بھی ہو رہا تھا، اور بڑی اس پہ پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پہ۔ بخیر یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے لیے انہونی بات یہ یورپ میں تو آپ دیکھیں تو ان کا تو وزیر اعظم آتا ہے سائیکل پہ اور اپنے لیے انڈے اور بریڈ اور یہ لے کے واپس چلا جاتا ہے، تو پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے نا، تو ہمارے ہاں جب اس قسم کا کوئی صورتحال ہو جائے تو ہم بڑا ایک عجیب و غریب طریقے سے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے۔ خیر اس کو اس طریقے سے اسی میٹنگ میں کل ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، انہوں نے بھی اس کی کنفرمیشن کی، اور ساتھ انہوں نے کنفرمیشن محمد زبیر صاحب کے حوالے سے کی کہ وہاں پر محمد زبیر صاحب بھی تھے، اور جناب انہوں نے محمد زبیر صاحب نے جنرل باجوہ صاحب سے 10 منٹ کی ملاقات کی، اور یہ محمد زبیر صاحب نے خود بھی کنفرم کیا، یعنی صرف دعا سلام نہیں لی، پورے 10 منٹ کی۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے 10 منٹ کہے ہو، 15 منٹ ہوئی ہو ملاقات، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ملاقات تو ہوئی ہے نا۔ حالانکہ محمد زبیر صاحب سے ملاقاتوں میں پیچھے بہت، میں نے بھی ویڈیو کی تھی، طلعت صاحب نے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک خبر کا بم پھوڑا تھا، اور اس میں پھر بہت کچھ ہی چلا تھا، اور آگے پھر بہت کچھ، اور اس پی ڈی ایم پھر اس کے بعد شروع ہوئے جلسے، اور وہ یہ سارا کچھ وہ ہوا، لیکن پھر محمد زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب۔ تو آپ ذرا تانے بانے تو ملائیے، آپ ذرا ڈاٹس تو ملائیے، محمد زبیر صاحب کی پھر ملاقات ہو رہی ہے، اور کل جناب آرمی چیف صاحب کی اور جنرل فیض صاحب کی ڈی جی آئی ایس آئی کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ذرا ڈاٹس تھوڑے سے ملائیے، کیوں چاہ رہی ہے نون لیگ
کہ جب تک تحریک عدم اعتماد کے لیے کنٹرول ٹاور نہ چاہے اتنے تک نہیں، اور ہم کنٹرول ٹاور کی منت نہیں کر رہے، ہم کنٹرول ٹاور کو پالیٹکس سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی، یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نمبر پورے کر لیے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا صرف، بلکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ نمبر پورے کر لیے، لیکن نمبر پورے کیسے کیے ہیں؟ ہو سکتا پھر یہ بھی ممکن تو ہے نا کہ ڈیل ہوئی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لو، اور ذرائع بتا رہے ہیں بھائی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ، یہی کچھ لو اور کچھ دو جو ہے نا نون لیگ نہیں چاہتی، یہ بڑی بات نہیں، کیوں نہیں چاہ رہی؟ آخر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے خلاف ہے یہ تحریک عدم اعتماد؟ یہ بات ہے، یہ امید ہے آپ کو بہت کچھ، خاص طور جب میں کہتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی، ماشاءاللہ جو بزرگ ہیں پڑھے لکھے، یہ میں بچوں کے لیے کہتا ہوتا ہوں، نوجوانوں کے لیے ان کو تو بہت پتہ ہوتا ہے، ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے عدالت میں کل جناب پیشی تھی، حمزہ شہباز صاحب کی بھی احتساب عدالت میں اور شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف صاحب نے عدالت میں جب جج صاحب نے ان سے مخاطب ہو کے کچھ پوچھا تو شہباز شریف صاحب نے عدالت میں اپنے ثبوت میں، اپنے حق میں چینی سفیر کا خط پیش کیا۔ جج صاحب نے پڑھا، حالانکہ پراسیکیوشن کے وکیل نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جج صاحب سے کہ یور آنر آپ پڑھیں، اس خط کو دیکھیں کہ چینی سفیر نے میرے منصوبوں کی تعریف کی ہے، میرے منصوبوں کی شفافیت کی تعریف کی ہے۔ چینی سفیر ایک ایسے قیدی کو خط لکھ رہا ہے کہ جس چین کی خان صاحب متعدد بار تعریفیں کر چکے ہیں، تعریفیں نہیں، تعریفوں کے پل باندھ چکے ہیں چین کے، اور کس حوالے سے باندھ چکے ہیں؟ کرپشن کے حوالے سے۔ یہ کہہ چکے ہیں کہ چین نے اتنے لوگوں کو لٹکا دیا، کرپٹ لوگوں کو۔ اس قیدی کو چین خط لکھ رہا ہے کہ جس پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے، یعنی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اور وہی قیدی وہ خط لے کے عدالت چلا گیا ہے، اور اس نے جج کے سامنے وہ خط رکھا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے، یہ میری بے گناہی میں اور مجھے میری معصومیت میں اور میری بے گناہی میں یہ چینی سفیر نے خط لکھا ہے کہ وہی منصوبے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جناب اس نے کرپشن کی، انہی کی شفافیت کی گواہی دی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان منصوبوں کی شفافیت کی بھی اور ان منصوبوں کی کوالٹی کی بھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور خصوصاً اس حوالے سے اب اس کا مقدمے سے کیا تعلق ہے، اس کا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اس جج نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن سیاسی طور پہ کیونکہ یہ مقدمے ہیں ہی سیاسی، ہر کسی کو پتا ہے یہ سیاسی مقدمے ہیں، تو سیاسی طور پہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا کہ چینی سفیر کا خط ایک قیدی کے نام، اور وہی قیدی جس پر پاکستان میں کرپشن کا الزام لگا ہے، اس قیدی کے نام چین خط لکھ رہا ہے کہ یہ شفاف ہے، یہ بے گناہ ہے، اس کے جتنے منصوبے تھے وہ شفافیت پر مبنی تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل ایک بات کی پرویز الہی صاحب نے، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے، انہوں نے وہ کچھ ڈیفرنٹ پہرائے میں بات ہوئی، اور بھی کچھ لوگ اٹھے، کچھ ایم پی ایز اور پنجاب اسمبلی میں، اور انہوں نے جناب اس پہ احتجاج کیا کہ پولیس ہمارے گھروں میں چادر چار دیواری کا تحفظ انہوں نے جو ہے نا وہ پامال کیا ہے، چادر چار دیواری کا کو پامال کیا ہے، اور اس طریقے سے۔ تو انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا، پرویز الہی صاحب نے، کہ میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں پنجاب کے اس سے زیادہ بدترین حالات نہیں دیکھے۔ یہ پرویز الہی صاحب نے، پرویز الہی صاحب جو اسپیکر ہیں، صرف اسپیکر نہیں، اتحادی ہیں حکومت کے پنجاب میں بھی، اور اتحادی ہیں حکومت کے فیڈریشن میں بھی، اب سینٹ میں بھی ان کا اتحاد ہے ہر جگہ۔ وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 40 سالہ سیاسی زندگی میں، یہ پنجاب اسمبلی کے فلور پر انہوں نے رولنگ دی ہے کہ میں نے اپنی 40 سالہ سیاسی زندگی میں پنجاب میں اس سے زیادہ بدترین حالات نہیں دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹامپ ہو گئی ہے، یہ مہر ثبت ہو گئی ہے نالائکی پر۔ اور اسپیکر صاحب آپ اتحادی ہیں، آپ شاید اس وقت بھول گئے تھے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے کہ آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔